بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر میرے بھائی کے ساتھ مل کر مجھ سے ہم بستری کرتا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کر پاتی تھی اور پھر میں حاملہ ہو گئی، اور یہ میرے بھائی کا بچہ تھا، کیونکہ بہن بھائی کا رشتہ روز اول سے ہی بہت خوبصورت رہا ہے۔ بھائی اپنی بہن کا محافظ، اس کے سر کی چادر ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی بھائی ہی اپنی بہن کی عصمت دری پر اتر آئے تو بہن کس سے حفاظت کی توقع کرے؟ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جسے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میری ساری رات روتے سسکتے گزر گئی تھی۔ میں حاملہ تھی، لیکن اس خبر نے مجھے کوئی خوشی نہیں دی تھی۔ میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا اور میری خوشیوں کو نہ جانے کس کی نظر کھا گئی تھی۔ 4 مہینے پہلے ہی تو میری زندگی میں خوشیوں کے رنگ شامل ہوئے تھے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد تھا جب میں پارلر میں بیٹھی تیار ہو رہی تھی۔ خوشی میرے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ میں نے ایک آخری نظر خود کو آئینے میں دیکھا تو میں واقعی ہی دلہن بن کر بہت حسین لگ رہی تھی۔ میری اماں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ اگر دلہن شادی سے کچھ دن پہلے ہی اپنے گھر میں سب کی نظروں سے چھپ کر بیٹھ جائے تو اس پر خوب نکھار آتا ہے۔ بیوٹیشین نے میرے سر پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے میری بہت تعریف کی اور کہنے لگی، آج تک میں نے بہت سی دلہنیں تیار کی ہیں، لیکن تمہاری جیسی معصوم اور خوبصورت دلہن آج پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں۔ خدا تمہیں نظر بد سے بچائے۔ اس کی بات پر میں نے مسکرا کر آمین کہا اور اپنا سارا سامان سمیٹ کر پارلر سے باہر نکل آئی۔ وہاں پہلے ہی میرا بھائی گاڑی میں میرا منتظر تھا، اور میرے بھائی نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، باجی آپ نے تو بہت وقت لگا دیا ہے، پورے 5 گھنٹے میں تیار ہوئی ہیں۔ اپنے بھائی اویس کی بات پر میں ہنس پڑی۔ دلہن بننا اتنا بھی آسان نہیں ہوتا، تم لڑکوں کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں۔ اویس مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ہاں واقعی یہ بہت محنت کا کام ہے، آپ تو بالکل ہی بدل گئی ہیں، میں نے تو کسی اور باجی کو پارلر چھوڑا تھا۔ ہم دونوں بہن بھائی میں بہت اچھی دوستی تھی، ہمارا مشترکہ کمرہ تھا، اس لیے جب سے میری شادی کی تاریخ طے ہوئی تھی میرا بھائی بہت زیادہ دکھی ہو گیا تھا اور میرے بہت قریب رہنے لگا تھا۔ وہ بار بار مجھے کہتا کہ آپ نے بہت جلدی شادی کا فیصلہ کر لیا ہے، اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ اس کی بات سن کر میں حیران رہ جاتی، کیونکہ میری عمر میں تو لڑکیاں 2-4 بچوں کی ماں بھی بن جاتی ہیں، اور میں ابھی تک اپنی ماں کی دہلیز پر ہی بیٹھی تھی۔ میرا بھائی نہ جانے کیوں میری شادی کا سن کر بہت عجیب سا برتاؤ کر رہا تھا، جبکہ بھائی تو اپنی بہنوں کو بہت ارمانوں کے ساتھ رخصت کرتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے دلہن بنا دیکھ کر اس کی نظروں میں عجیب سا تاثر تھا، جیسے وہ مجھے رخصت ہی نہ کرنا چاہتا ہو۔ میرے پارلر آنے سے پہلے بھی وہ بہت دیر تک مجھے سینے سے لگائے بیٹھا رہا، اور میری گاڑی میں بیٹھنے کے باوجود بھی نہ جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بلایا تو اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور تیزی سے گاڑی چلاتا ہوا مجھے شادی ہال لے کر پہنچ گیا۔ بارات آ چکی تھی اور قاضی صاحب بھی میرے منتظر تھے۔ جس کسی نے بھی مجھے دلہن کے روپ میں دیکھا میری تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔ ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ ستارہ تو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی خوش نصیب ہے۔ سسرال والے ایسی دھوم دھام سے بارات لائے تھے کہ ہر کوئی دیکھتا ہی رہ گیا۔ سبھی جانتے تھے یہ میری پسند کی شادی ہے۔ طلحہ نے اپنی مرضی سے مجھے شادی کے لیے چنا تھا، اور وہ اور میں پچھلے 1 سال سے ایک دوسرے کی محبت میں مبتلا تھے۔ اس محبت کا آغاز میرے کال سینٹر کی نوکری سے ہوا تھا، اور آج ہم دونوں نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تھے۔ یہ خوشی میرے لیے دنیا کی ہر خوشی سے زیادہ بڑی تھی، لیکن مجھے ہرگز بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ بندھن میرے لیے پھانسی کے پھندے جیسا ثابت ہوگا۔ میری رخصتی کے وقت میرے بھائی کی حالت میری ماں سے بھی زیادہ خراب تھی۔ میں نے آج تک کبھی اسے روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ایسے رو رہا تھا جیسے میرے بغیر رہ ہی نہیں سکتا ہو۔ مجھے گلے سے لگائے کہنے لگا، باجی آپ کو رخصت کرنے کے بعد میں سکون سے سو نہیں سکوں گا، آپ میرا چین اور سکون اپنے ساتھ لے جا رہی ہیں۔ اس کی بات پر میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تو ایسا تھا جو میں پہلی دفعہ محسوس کر رہی تھی۔ طلحہ نے رخصتی کی جلدی مچائی تو میں اس سے بات کیے بنا ہی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ میں اور طلحہ ایک ساتھ کال سینٹر پر نوکری کرتے تھے، اور وہیں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ طلحہ سے مل کر مجھے لگا تھا کہ یہی وہ شخص ہے جس سے مجھے شادی کرنی چاہیے۔ نرم مزاج اور سنجیدہ سا طلحہ ہر چھوٹی بڑی مشکل میں میری مدد کیا کرتا تھا۔ اسے کال سینٹر پر نوکری کرتے ہوئے زیادہ وقت ہو چکا تھا، اس لیے وہ میرے لیے سینئر تھا، اور جہاں بھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی وہ فوراً ہی میری مدد کے لیے چلا آتا۔ اکثر وہ نئے لڑکوں کی مدد کرتا بھی نظر آتا تھا۔ میں نے سنا تھا کہ آج تک اس نے بہت سارے لڑکوں کو اچھی جگہ نوکریاں دلوائی ہیں۔ میں اس کی اچھائی سے متاثر ہو گئی تھی۔ آہستہ آہستہ ہم دونوں میں دوستی ہو گئی، اور اسی دوستی کو محبت میں بدلنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ طلحہ فیصل آباد کا ایک لڑکا تھا جو نوکری کے لیے کراچی آیا ہوا تھا۔ اس نے مجھے پرپوز کیا اور بتایا کہ ہم دونوں شادی کر کے ہمیشہ کراچی میں ہی رہیں گے۔
اس کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی، فوراً ہی اس کا پروپوزل بھی قبول کر لیا۔ میں نے سوچا کہ اچھا ہے نا، نہ ساس نندوں کا جھنجٹ ہوگا اور نہ ہی کوئی لڑائی جھگڑا۔ یہی بات جب میں نے اپنی ماں کو بتائی تو وہ بھی خوش ہو گئی، لیکن اویس کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی۔ اس نے مجھ سے طلحہ کے بارے میں ہزاروں سوال کر ڈالے تھے اور آخر میں کہنے لگا کہ شادی کرنا اتنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر اماں نے غصہ کیا اور کہنے لگی، کیا ساری زندگی بہن کی کمائی کھاؤ گے؟ اب اسے سکون سے رخصت ہونے دو۔ میں کافی سالوں سے نوکری کر رہی تھی، اماں بھی یہی چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے، لیکن میری نوکری کا سن کر جو بھی رشتے کے لیے دیکھنے آتا وہ منع کر کے چلا جاتا، جبکہ یہ نوکری میں نے اپنی خوشی سے نہیں بلکہ گھریلو حالات کی وجہ سے کی تھی۔ ابا حیات نہیں تھے، اماں بہت زیادہ بیمار رہتی تھیں اور اویس مجھ سے عمر میں چھوٹا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پڑھ لکھ کر کسی قابل ہو جائے اور پھر وہی نوکری تلاش کرے۔ میرے لیے اویس کی تعلیم بہت ضروری تھی۔ انہی سب چیزوں کو سنبھالتے سنبھالتے کب میری عمر کو 26واں سال لگ گیا مجھے اندازہ ہی نہیں ہوا۔ ذمہ داریوں نے مجھے اپنی عمر سے بھی کہیں زیادہ بڑا بنا دیا تھا۔ میرے چہرے پہ بھی ذمہ داریوں کا بوجھ نظر آنے لگا تھا۔ میں نے طلحہ سے شادی کی حامی بھی اسی وقت بھری جب اویس کا گریجویشن مکمل ہو گیا۔ اگر وہ نوکری کے ساتھ آگے تعلیم جاری رکھتا تو بھی اب اتنا مسئلہ نہ ہوتا۔ مجھے یقین تھا جلدی اسے کوئی اچھی نوکری بھی مل جائے گی۔ میں رخصت ہو کر طلحہ کے گھر چلی آئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد مجھے لگا تھا کہ میری زندگی خوشیوں سے بھرنے والی ہے۔ تھوڑی دیر میں طلحہ میرے پاس کمرے میں چلا آیا اور مجھے ایک خوبصورت انگوٹھی تحفے میں دی۔ طلحہ کے ہر انداز سے محبت جھلک رہی تھی اور اسی محبت نے ہی مجھے اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ دھیرے دھیرے میرے سارے سپنے سچ ہونے لگے اور شادی کی پہلی رات میرے لیے زندگی کسی سہانے موسم کی طرح ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر اور گھر کی ذمہ داریوں کے لیے اپنی زندگی کا خوبصورت حصہ نکال دیا تھا، لیکن میں خوش تھی کہ مجھے اس کے بدلے میں طلحہ کی صورت مل گئی۔ اس کے گھر والے شادی میں شرکت کے لیے فیصل آباد سے آئے ہوئے تھے اور انہیں 2 دن بعد واپس لوٹ جانا تھا۔ انہی 2 دنوں میں ہمارا ولیمہ بھی ہو گیا اور اس کے گھر والے واپس بھی چلے گئے۔ اس خوبصورت سے گھر میں میں اور طلحہ تنہا رہ گئے اور مجھے لگا کہ میری دنیا مکمل ہو گئی۔ شادی کے اگلے ہی روز میں اپنی اماں سے ملنے گئی تو اویس مجھے کمرے میں لے گیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھ سے عجیب عجیب سے سوالات پوچھنے لگا تھا، جیسے کوئی بہن اپنی کسی نئی نویلی شادی شدہ بہن سے پوچھتی ہو۔ مجھے اس کا یوں سوال پوچھنا اچھا نہیں لگا، اس لیے میں نے اسے ڈانٹ دیا کہ مجھ سے اس طرح کے سوالات نہ کرو۔ شام ہوتے ہی میں واپس اپنے سسرال آ گئی۔ طلحہ نے 1 ہفتے کی چھٹی لے رکھی تھی اور اس ہفتے میں اس نے مجھ پر اپنی بے تحاشا محبت لٹائی اور مجھے یقین دلایا کہ اس کی زندگی میں میری ایک الگ ہی حیثیت ہے۔ 1 ہفتہ پورا ہوتے ہی طلحہ کی نوکری دوبارہ سے شروع ہو گئی، جبکہ میں اپنی نوکری چھوڑ چکی تھی۔ ہر عورت کی طرح میں نے بھی گھرداری شروع کر دی، مگر مجھے کیا خبر تھی کہ میرا گھر ہر عورت کی طرح نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسا قید خانہ ہے جہاں میں اپنی مرضی سے چلی آئی۔ میری شادی کے ساتھ ہی طلحہ اور اویس کے درمیان بہت گہری دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اویس کی نوکری کے لیے بھی کوشش کر رہا تھا اور اس کے آگے ایڈمیشن کے لیے بھی۔ وہ اویس جو پہلے میری شادی کو لے کر اس قدر پریشان لگتا تھا، طلحہ کے ساتھ ایسے گھل مل گیا تھا جیسے برسوں پرانے دوست ہوں۔ طلحہ ہماری زندگی میں کسی فرشتے کی طرح شامل ہو گیا تھا، کیونکہ اس نے میری ساری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ میری شادی کے دوسرے ہی مہینے میری اماں کا انتقال ہو گیا اور میرا بھائی اویس تنہا رہ گیا۔ میرے اور اویس کے لیے اماں کا انتقال ایک ایسا صدمہ تھا جو ہماری برداشت سے کہیں زیادہ تھا۔ اماں کے انتقال کے بعد طلحہ نے کہا کہ اویس کو اکیلا چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اس لیے ہم اپنا کرائے کا گھر چھوڑ کر تمہاری اماں کے گھر اویس کے ساتھ ہی رہ جاتے ہیں۔ مجھے اور اویس کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں بھی اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے طلحہ کی بات پر خوشی خوشی اپنا سامان سمیٹ کر واپس اپنی ماں کے گھر چلی آئی۔ طلحہ کی کال سینٹر کی نوکری جاری تھی۔ وہ صبح صبح اویس کو ہی اپنے ساتھ لے جاتا اور سارا دن اسے اپنے ساتھ رکھتا۔ کبھی کبھی میں حیران ہوتی کہ اویس کی تو کال سینٹر میں نوکری بھی نہیں ہے، پھر وہ طلحہ کے ساتھ سارا دن کیا کرتا ہے؟ یہی بات میں نے طلحہ سے پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ سارا دن اویس میرے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ میں اسے مختلف جگہوں پر انٹرویو دینے کے لیے بھجوا دیتا ہوں۔ طلحہ کی بات پر میں پوری طرح مطمئن ہو گئی۔ اتنا تو میں جانتی تھی کہ وہ جو بھی کرے گا ہمارے اچھے کے لیے ہی کرے گا۔ اویس کو طلحہ کے ساتھ جاتے ہوئے مہینہ ہی گزرا تھا کہ مجھے اس میں بہت سی تبدیلیاں محسوس ہونے لگی۔ ہم دونوں بہن بھائی تھے اور یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کی رگ رگ سے واقف ہوتا ہے۔ اویس کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا۔ اب وہ پہلے والا اویس نہیں رہا تھا، بلکہ میں اسے دیکھتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اور ہی لڑکا میرے سامنے کھڑا ہو۔ پتہ نہیں یہ سب میرا وہم تھا
یا پھر سچ میں ہی میرا بھائی بدل گیا تھا؟ ایک دن باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ اویس اچانک پیچھے سے آیا اور مجھے اپنے بازو میں پکڑ لیا۔ اس نے آج تک کبھی میرے ساتھ ایسی حرکت نہیں کی تھی، اس لیے میں گھبرا گئی۔ میں نے غصے سے اسے خود سے دور کیا اور کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ تو وہ شرمندہ سا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اسے اماں کی بہت یاد آ رہی ہے۔ اس کی بات نے میرا دل دکھا دیا۔ میں پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی، وہ بیچارہ تو مجھ میں ہماری ماں کی خوشبو تلاش کر رہا تھا۔ لیکن اس کے بعد سے اویس کی عجیب و غریب حرکتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ کبھی وہ بنا دستک دیے کمرے میں چلا آتا تو کبھی چلتے چلتے میرا دوپٹہ کھینچ دیتا۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جسے ان سب باتوں کی سمجھ نہ ہو۔ میں دبے دبے لفظوں میں اسے ڈانٹ دیا کرتی، زیادہ زور سے غصے میں بھی کچھ نہ کہتی کہ اگر طلحہ کو اویس کی حرکتوں کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا۔ میری شادی سے پہلے تو کبھی اویس نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تھی، اب نہ جانے اسے کیا ہو گیا تھا۔ میں اویس کی طرف سے بہت ہی پریشان رہنے لگی تھی۔ اور پھر ایک رات طلحہ دفتر سے گھر لوٹا اور رات کے کھانے سے فارغ ہوا تو وہ اکیلا کمرے میں نہیں آیا، بلکہ اویس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھی ساتھ لے آیا۔ میں دھلے ہوئے کپڑے تہہ لگا کر الماری میں جما رہی تھی۔ ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر سوچنے لگی کہ شاید کوئی ضروری بات ہوگی، اس لیے دونوں ایک ساتھ آئے ہیں۔ طلحہ ویسے بھی مستقل اویس کی نوکری کے لیے کوشش کر رہا تھا، شاید اسی حوالے سے کوئی بات تھی۔ میں سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ طلحہ کہنے لگا، اویس بہت دنوں سے تم سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن بیچارہ عمر میں تم سے چھوٹا ہے، اسی لیے ڈر جاتا ہے۔ طلحہ کی بات سن کر مجھے لگا کہ شاید اویس کوئی لڑکی پسند کر چکا ہے، کیونکہ یہی ایک ایسی بات ہوتی ہے جو بھائی اپنی بہنوں کو بتاتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ میں نے اویس سے کہا کہ جب تک تمہاری کسی اچھی جگہ نوکری نہیں ہو جاتی تم شادی کے بارے میں سوچنا بھی نہیں۔ کسی کی بیٹی کو لا کر میں اسے پریشان نہیں کرنا چاہتی۔ میری بات سن کر طلحہ زور سے ہنس دیا، کہنے لگا، ارے کسی اور کی بیٹی کو لا کر اسے تھوڑی پریشان کرنا ہے، تمہارے ہوتے ہوئے اویس کو کسی اور کی کیا ضرورت، تم ہی ہم دونوں کے لیے کافی ہو، آخر کو عمر رسیدہ اور تجربے کار بھی تو ہو۔ طلحہ کی بات سن کر میں شرم سے زمین میں گڑ گئی۔ مجھے لگا شاید وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے یا پھر مذاق کر رہا ہے، ورنہ کوئی شوہر اپنی بیوی کے بارے میں اس کے بھائی کے سامنے ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہے۔ لیکن طلحہ کے چہرے پر تو ہمیشہ کی طرح سنجیدگی چھا گئی تھی۔ اویس مستقل مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور مجھے اس کی نظروں میں بہت کچھ عجیب محسوس ہوا۔ طلحہ کہنے لگا، ستارہ اتنا بھی شرمانے والی بات نہیں ہے، ہم دونوں تمہارے اپنے ہیں، تم ہم دونوں کے ساتھ ہی خوش رہو گی۔ طلحہ کی بات سنتے ہی میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر لگا دیا۔ مجھے طلحہ سے ہرگز بھی اس گھٹیا پن کی توقع نہیں تھی۔ میرا تھپڑ پڑتے ہی طلحہ کا غصہ عروج پر پہنچ گیا۔ اس نے اویس کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سامنے تمہاری بہن کھڑی ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو۔ اویس نے ایک دم ہی اٹھ کر مجھے دبوچا اور اس سے پہلے کہ میں شور مچاتی وہ مجھ پر حاوی ہو گیا۔ مجھے ساری دنیا دھندلی محسوس ہو رہی تھی۔ میرا وہ بھائی جو کل تک میرا محافظ تھا آج میری عزت کا لٹیرا بن چکا تھا۔ بلکہ یہی نہیں، میرا شوہر اسے مزید اکسا رہا تھا۔ ظلم یہی ختم نہیں ہوا بلکہ اویس کے ساتھ ساتھ طلحہ نے بھی مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا لیا تھا۔ میں اپنے ہی رشتوں کے ہاتھوں یرغمال بنی رہی اور در و دیوار میری بے بسی کا تماشا دیکھتے رہے۔ صبح تک میری حالت ایک بے جان لاش جیسی تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنی دونوں عزیز رشتوں کی طرف سے رون دی گئی ہوں۔ طلحہ تو میرے لیے پھر بھی بہت پرایا تھا، لیکن اویس کو تو میں نے اپنے بچوں کی طرح پالا تھا۔ اس کی پرورش اور تعلیم کی خاطر میں نے اپنی جوانی بھی جھونک دی تھی اور اسی نے مجھے برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ طلحہ نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر یہ بات اس چار دیواری سے باہر نکلی تو وہ سارے زمانے میں میری عزت اچھال دے گا اور اویس بھی اس کا ساتھ دے گا۔ میں طلحہ کی صفاقی پر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے جس طلحہ سے شادی کی تھی وہ تو بہت ہی رحم دل اور ہمدرد انسان تھا۔ یہ شخص تو کوئی اور ہی تھا جس نے میری ذات کو ہی مٹا دیا تھا۔ میں طلحہ کی دھمکی پر آ کر خاموش ہو گئی، کیونکہ اگر وہ اور اویس مل کر دنیا کو میری بدکاری کا کوئی ثبوت دیتے تو دنیا ان دونوں پر ہی بھروسہ کرتی، کیونکہ کوئی بھائی اپنی بہن کو بلا وجہ ہی بدکردار نہیں کہہ سکتا۔ آنے والی کئی راتیں میں ان دونوں کے ہاتھوں عبرت کا نشانہ بنتی رہی اور اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ اویس وہی کرتا جو طلحہ اسے کہتا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ طلحہ نے اس پر ایسا کون سا جادو کر دیا تھا جو اسے اپنے سامنے پڑی بے بس بہن دکھائی ہی نہیں دیتی تھی۔ اور پھر مجھے پتا چلا کہ میں حاملہ ہو گئی ہوں۔ میں اس بات سے انجان تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے، اور پھر مجھ پر ایک ایسی سچائی کھلی کہ میں جان گئی کہ یہ بچہ کسی اور کا نہیں بلکہ میرے بھائی کا ہے، کیونکہ ڈی این اے ٹیسٹ میں یہ بچہ اویس کا ثابت ہوا تھا۔ میں نے اویس کا گریبان پکڑا تو جو کچھ اس نے مجھے بتایا وہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا۔ سچ اس قدر عجیب اور ناقابل بیان تھا کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ طلحہ اور اویس دونوں ہی بھائی تھے اور میں گود لی گئی بچی۔
میرے سگے باپ نے مجھے یہ کہہ کر پھینک دیا تھا کہ انہیں بیٹی نہیں چاہیے، اس لیے میری ماں نے مجھے اپنی سہیلی کی گود میں ڈال دیا اور خود اس کا بیٹا لے لیا۔ میں اور طلحہ بچپن میں 2 دوستوں کے درمیان تبدیل ہونے والے بچے تھے، لیکن ہم دونوں ہی اس بات سے انجان تھے۔ وقت گزرتا گیا، طلحہ جب بڑا ہوا تو وہ جان گیا کہ اس کے اصل ماں باپ کوئی اور ہیں اور میری وجہ سے وہ اپنے اصل ماں باپ سے دور ہوا ہے۔ طلحہ کو میرے سگے ماں باپ بہت پہلے ہی فیصل آباد لے جا کر بس گئے تھے۔ وہ نوکری کے بہانے اپنے ماں باپ کی تلاش کرتا ہوا کراچی آیا اور کسی نہ کسی طرح اس نے ہمیں ڈھونڈ لیا۔ ان دنوں میں نوکری ڈھونڈ رہی تھی۔ طلحہ نے جان بوجھ کر ایسے موقع پیدا کیے کہ میں نوکری ڈھونڈتے ہوئے اس کے دفتر جا پہنچی۔ اس کا اصل مقصد صرف اور صرف مجھ سے انتقام لینا تھا۔ اس کے دل میں میرے لیے نفرت بھر گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ میں ہی اس کی اصل قصوروار ہوں، اس لیے اس نے مجھ سے محبت اور پھر شادی کا ڈرامہ رچایا تاکہ مجھے برباد کر سکے۔ اسے کبھی مجھ سے محبت ہوئی نہیں تھی۔ اویس خود کو میرا بھائی سمجھتا تھا۔ جب اسے طلحہ کے بارے میں پتا چلا تو اس کی چھٹی حس چیخ چیخ کر اسے کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے، اسی لیے وہ مجھ سے عجیب عجیب سوال کرتا اور میرے قریب رہتا۔ اس نے کئی دفعہ مجھے شادی نہ کرنے کا بھی کہا، مگر میں اس کی بے چینی اور اضطراب کو سمجھ نہ سکی۔ پھر میری شادی ہو گئی اور شادی کی 1 مہینے بعد بھی جب اویس کو کوئی عجیب بات نظر نہ آئی تو اسے یہ سب اپنا وہم محسوس ہوا۔ اور پھر اماں کے انتقال کے بعد جب ہم اس کے ساتھ رہنے لگے تو طلحہ نے جان بوجھ کر اسے میرے خلاف کھڑا کر دیا، اور یہی نہیں بلکہ اسے یہ بھی سچ بتا دیا کہ میں اس کی بہن نہیں ہوں۔ طلحہ نے اس کے آگے میری کردار کشی کی اور بتایا کہ کال سینٹر میں میرے کئی لڑکوں سے تعلقات رہے ہیں۔ جب اویس کو پتا چلا کہ وہ میرا سگا بھائی نہیں ہے بلکہ کسی بھی رشتے سے میرا بھائی ہی نہیں ہے تو اس کی نظریں اور جذبات میرے لیے بدل گئے۔ طلحہ خود بھی نشہ کرتا تھا اور اس نے اویس کو بھی نشے کی لت کا عادی کر دیا۔ وہ ایک نشہ فروخت کرنے والے گروہ کا حصہ بھی تھا، اس لیے جو بھی لڑکے نوکری کے لیے اس کے پاس آتے وہ انہیں نشے کے اڈوں پر پہنچا دیتا۔ اس نے اویس کو بھی اس بات کے لیے مجبور کر دیا کہ وہ میرے ساتھ زیادتی کرے، تبھی طلحہ اسے اس کا مطلوبہ نشہ دے دے گا۔ طلحہ مجھے ہر طرح سے اذیت پہنچانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے مجھے یہ بھنک ہی نہیں پڑنے دی کہ طلحہ میرا بھائی ہی نہیں ہے۔ میں ہر پل یہی سوچ کر مرتی رہی کہ میرے بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کیوں کی۔ اویس نے نشہ حاصل کرنے کے لیے طلحہ کی بات مان لی تھی اور طلحہ کا بدلہ پورا ہو گیا تھا، جبکہ سارے قصے میں میرا سرے سے کوئی قصور ہی نہیں تھا۔ مجھے تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ میں اویس کی سگی بہن نہیں ہوں یا میری وجہ سے طلحہ کو اپنے ماں باپ سے دور رہنا پڑا ہے۔ میرے حاملہ ہوتے ہی طلحہ مجھے طلاق دے کر ہمیشہ کے لیے واپس فیصل آباد چلا گیا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ بچہ اس کا نہیں، اب اویس کے سوا اس کا کوئی نہیں تھا، اور اویس کو بھی طلحہ سے نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے یہ سارا سچ اویس کی زبانی پتہ چلا تھا۔ وہ بہت شرمندہ تھا کہ نشے کی عادت نے اس کے اور میرے رشتے کے لحاظ کو مٹا دیا تھا۔ طلحہ نے مجھ سے انتقام لیتے لیتے اپنے سگے بھائی کو بھی نشے کا عادی بنا کر اس کی زندگی کو برباد کر دیا تھا۔ اویس کو میں بچپن سے جانتی تھی اور اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ اس کی تربیت خراب نہیں بلکہ طلحہ کی گھٹیا سوچ اور حالات کے مار نے اسے غلاظت میں دھکیل دیا تھا۔ میں نے خود کو سنبھال لیا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے ابا کے مرنے کے بعد میں نے پورا گھر سنبھالا تھا۔ میں نے اویس کا علاج شروع کروا دیا تھا اور خود دوبارہ نوکری شروع کر لی تھی۔ کچھ مہینوں میں وہ پہلے کی طرح صحت یاب ہو گیا تھا اور میرے سامنے جب بھی آتا تو زاروں قطار روتا اور مجھ سے معافی مانگنے لگتا۔ میں نے اویس کو کہہ دیا تھا کہ میں اسے ایک ہی شرط پر معاف کروں گی، جب وہ بچے کی پیدائش کے بعد مجھ سے شادی کر کے اس بچے کو اپنا نام دے گا اور میرے ساتھ جتنی بھی زیادتی کی ہے اس کا ازالہ کرے گا۔ اویس نے دل و جان سے یہ سزا قبول کر لی تھی۔ 9 مہینے بعد میں نے خوبصورت سا بچہ جنم دیا تھا جو بالکل اویس کی طرح تھا، اور اس کے بعد ہم دونوں نے سادگی سے نکاح کر کے ایک نئی زندگی شروع کر دی۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس میں میرا کیا قصور تھا؟ زیادہ تر ماں باپ اپنے پیدائشی بچوں کو بنا بتائے دوسروں کی گود میں ڈال دیتے ہیں، اور جب وہ بچے بڑے ہونے کے بعد ان بچوں پر سچ کھلتا ہے کہ جنہیں وہ اپنا ماں باپ سمجھتے ہیں وہ ان کے سگے ماں باپ نہیں، تو ان کی شخصیت پوری طرح تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے معاشرے کے لیے کبھی کبھی ناسور بھی بن جاتے ہیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دوسروں کی جھولی میں ڈال تو دیں، لیکن ان سے ان کی اصل شناخت کبھی نہ چھینیں، کیونکہ ہر بچہ یہ حق رکھتا ہے کہ اسے اپنے ماں باپ کا نام معلوم ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسے بچے جنہیں بعد میں سچائی کا علم ہوتا ہے ان کی شخصیت پر اس بات کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن
बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान, खुदाए पैमान।